بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، چوتھی کی جماعت کے لیے اردو کا سبق ہے۔ سبق کا نام ہے شیخ العالم۔ شیخ العالم، صفحہ نمبر ہے 51۔ صفحہ نمبر ہے 51۔ بچوں آپ نکالے اور پڑھیے شیخ العالم۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا عقیدہ ہونا۔ عقیدہ ہونا، عقیدہ کا معنی ہے عقیدہ، اعتقاد۔ دوسرا لفظ ہے مساوات، برابری۔ دنیاوی امور، دنیا کا کام کاج، درس سبق کو کہتے ہیں۔ شیخ العالم حضرت شیخ نور الدین ولی کشمیر کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ تمام مذاہب سے وابستہ لوگ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں اور آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کو علمدار کشمیر اور شیخ العالم بھی کہا جاتا ہے بچوں۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیے حضرت شیخ نور الدین ولی کشمیر کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ شیخ نور الدین ولی ہماری اس ریاست میں، ہماری صوبے میں پیدا ہوئے۔ یہ کشمیر کے بہت بڑے ولی ہیں۔ بہت بڑے صوفی بزرگوں میں حضرت شیخ العالم کا شمار کیا جاتا ہے۔ تمام مذاہب سے وابستہ لوگ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ کشمیر میں رہنے والے، چاہے سکھ ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، بودھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی مذاہب کے لوگ کشمیر میں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ سبھی مذاہب کے لوگ شیخ العالم کا بہت ہی احترام کرتے ہیں اور آپ سے بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی اعتقاد ہے انہیں، ان لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا اور مذہب کے ہیں، بڑا ہی اعتقاد رکھتے ہیں شیخ العالم پر، کیونکہ شیخ العالم دینی اور بزرگ عالم تھے۔ آپ کو علمدار کشمیر اور شیخ العالم بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ نور الدین ولی کو کشمیر میں بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، بہت سے نام۔ کئی لوگ اس کو علمدار کشمیر کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں شیخ العالم، کئی کہتے ہیں نندریش، کوئی کہتے ہیں نند، کوئی کہتا ہے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ برکاتہ ہو۔ حضرت شیخ نور الدین ولی کے آبا یا ضلع کشتواڑ کے راجا تھے، جو اس کے اسلاف تھے، دادا، آبا، اجداد، جد وغیرہ، وہ کشتواڑ کے راجا تھے۔ کشتواڑ کشمیر صوبے کے ساتھ ہی اور ایک علاقہ پڑتا ہے جس کو ہم خطہ چناب بھی کہتے ہیں۔ ڈوڈا، کشتواڑ اور بدرواہ، 3 علاقے ہیں، وہ بانہل کے اس پار ہے۔ وہیں سے کے راجا یہ تھے کشتواڑ کے، وہیں سے یہ لوگ آئے اور یہاں کشمیر میں بسے۔ وہ لوگ ایک لڑائی میں پست ہو کر کشمیر چلے آئے۔ جب وہ راجا تھے، ایک لڑائی وہاں ہوئی، اس میں ان کو شکست ہوئی، پست ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو وہ کشتواڑ سے چلے آئے اور کشمیر میں بیٹھے۔ کشمیر کے راجا نے انہیں روپوان کا علاقہ جاگیر میں دیا۔ یہاں ایک رائے شریف میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے روپوان۔ کشمیر کے اس وقت کے راجا نے ان لوگوں کو، یعنی شیخ العالم کے آبا و اجداد کو، یہ علاقہ جاگیر میں دیا۔ اسی خاندان میں سے ایک شخص سلر سنز، یہ یہاں تھوڑا سلر سنز تھے، کہا جاتا ہے سلر سنز اس زمانے کے نامور بزرگ سید حسین سمنانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ اسی خاندان میں، شیخ العالم کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے سلر سنز تھا۔ کہتے ہیں کہ سلر سنز نے اس زمانے کے نامور بزرگ سید حسین سمنانی کے ہاتھوں ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔
اور بہت عرصے تک ان کی تربیت میں رہے اور آہستہ آہستہ ان کی تربیت میں وہ رہ کر فیض یاب ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سالار سنز نے یاسمین رشی کے بجائے اسلام قبول۔ کوئی کہتا ہے کہ سالار سنز نے یاسر رشی بھی ایک بڑے بزرگ تھے اس وقت کے حسین سمنانی کے بعد، کہتے ہیں کہ اسی کے پاس وہ گئے اور وہاں تعلیم و تربیت حاصل کی اور انہیں کے ہاتھوں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ بہرحال یاسمین رشی نے ان کا نام شیخ سالار دین رکھا، تو سالار سنز کا نام یاسمین رشی نے کیا رکھا؟ شیخ سالار دین، اور ان کی شادی سدرا نامی کی لڑکی سے طے کر دی۔ اسی سالار سنز کا جس کا نام اب شیخ سالار دین پڑ گیا کو ایک لڑکی سے، مسلمان لڑکی سے، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی شادی ایک مسلمان لڑکی سے کرائی۔ لڑکی کا نام سدرا تھا، سدرا۔ یہ خاتون تاریخ میں سدر موجی کے نام سے مشہور ہے۔ اس عورت کو آج ہم سدر موجی کے نام سے بھی جانتے ہیں بچوں، ٹھیک ہے بچوں۔ شیخ سالار دین اور سدر موجی جنوبی کشمیر کے گاؤں کوئمو میں رہتے تھے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی کوئمو ایک گاؤں ہے سرائے شریف کے علاقے میں، وہیں اب رہنے لگے۔ اس مقام پر ان کے یہاں 1377 میں شیخ نور الدین نے جنم لیا، تو وہیں سے شیخ نور الدین ولی شیخ العالم کا جنم ہوا 1377 عیسوی میں۔ کہ پیدائش کے کچھ دن بعد شیخ نور الدین ولی نے اپنی ماں سدر ماجی کا دودھ نہیں پیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، بچہ دودھ پیتا ہے ماں کا، لیکن شیخ العالم نے نہیں پیا۔ انہوں دنوں میں ادھر سے مشہور عارف لال دت کا گزرا ہوا، انہوں نے مولود بچے کو گود میں لے کر کشمیری زبان میں کہا، زن یل نہ من چھوک چین کی چھک منشان۔ اس زمانے میں لال دید ایک مشہور عارفہ تھی، مشہور بزرگ وہ بھی تھی پنڈت لوگوں کی، وہ وہاں سے گزری۔ کسی نے اسے کہا کہ ایک بچہ یہاں پیدا ہوا، ابھی دودھ نہیں پیتا ہے، تو وہ آئی، اس نے بچے کو گود میں لیا اور کہا، زن یل نہ من چھوک چن کی چھک منشان۔ جب آپ پیدا ہونے سے نہیں شرما گئے تو پینے سے آپ کیوں شرماتے؟ جب جنم لینے سے نہیں شرمائے تو اب دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو؟ تو ننھے شیخ نے ماں کا دودھ پیا، تو یہ کہنے پر شیخ العالم نے اس وقت اپنی ماں کا دودھ پیا۔ بچوں آج کے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اس کے آگے کل ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔